بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ریپ آف دی لاگ کے اندر کیو آف سپلین کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اور آج کے اس لیسن میں ہم کیو آف سپلین کی سگنیفیکنس کے بارے میں بات کریں گے۔ پیج نمبر 37 اور پیج نمبر 38 پہ یہ ٹاپک موجود ہے، اور اس کے فرسٹ پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھنے لگے۔ سپلین ایک اگسٹن نیم ہے جو کہ جس کو الزبیتھن جو ہے میلنکلی کے طور پہ ڈسکرائب کیا کرتے تھے۔ بیماری اگر دیکھا جائے، میلنکلی کو بیماری سے زیادہ فیشنیبل افیکٹیشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ دکھاوے کے لیے بس ایک فیشن ہے۔ فیشنیبل لیڈیز، پوئٹس اور پلے رائٹس جو ہے وہ یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ میلنکلی سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک امپریشن دیں کہ اس کے جو وکٹمز ہیں بیسیکلی وہ کریٹیو رائٹرز ہیں اور سیریس تھنکر، سنجیدہ نوعیت کے لوگ جو مفکرین ٹائپ ہیں وہ اس میں سے گزرتے ہیں۔ الیگزینڈر پوپ سپلین کو بھی گوڈیس کے لیول تک ایگزالٹ کرتا ہے، اور کیو آف سپلین کو وہ انڈر ورلڈ کے لیول تک لے جاتا ہے، اور اسے سپلین کو انڈر ورلڈ کی کوئین کے طور پہ ڈسکرائب کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، اور یہی چیز اس کے جو ماک ایپک کنونشنز ہیں ان کو سسٹمیٹیکلی سوٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ سیریس ایپکس لائک ایلیڈ اینڈ جو ہے وہ یہ دکھاتے ہیں، ان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیروز جو ہے وہ انڈر ورلڈ کی جانب سفر پہ جاتے ہیں۔ اسی کنونشن کی ماکری کرتے ہوئے الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ بہت سا سوشل کرٹیسزم ایڈ کرتے ہوئے، خاص طور پہ فیشنیبل وینٹیز اور فیشنیبل ویمن کی افیکٹیشنز پہ تنقید کرتے ہوئے کیو آف سپلین کی جانب، انڈر ورلڈ کی جانب ایک سفر بھی دکھاتا ہے۔ پیج نمبر 37 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ سپر نیچرل کیریکٹر سیلفز جو ہیں وہ دراصل بیلنڈا کے اٹینڈنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ اومبر کی گیم کھیل رہی ہے تو اس وقت وہ اس کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ سیلفز کو مختلف ڈیوٹیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور وہ اس کے ارد گرد ہاور کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ کافی پیتی ہے، اور وہ اس وقت ودرا کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب ایریل جو کہ چیف سیلف ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ارتھلی لور جو ہے وہ بیلنڈا کے دل میں گھر کر رہا ہے، لرک کر رہا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے دل کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سپر نیچر جو کائنڈ کا کریکٹر ہے، دوسری کائنڈ کا سیلف، تو ایریل جو ہے وہ بھی سیلف کی نسل کا ہے۔ سیلف جو ہے یہ ایک نسل کے ہیں، تو دوسری نسل کا نوم جس کا نام ہے امبرائل، اور وہ اب جب یہ سچویشن ہوتی ہے، جب وہ چھوڑ جاتا ہے، ایریل اسے چھوڑ جاتا ہے، تو امبرائل جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، ایریل کی جگہ پہ امبرائل آ جاتا ہے جو کہ ایک نوم ہے۔ بیلنڈا کے زلف کے کٹنے کے بعد امبرائل جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے اوپر سپلین کا اثر جو ہے وہ ڈالا جائے، لہٰذا وہ انڈر ورلڈ کی دنیا پہ سفر پہ جاتا ہے اور کیو آف سپلین کی جانب نکل پڑتا ہے۔ پیج نمبر 37 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئین آف سپلین جو ہے ایک فکل اور ایکسنٹرک گوڈیس ہے جس کا فیشنیبل لیڈیز کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول ہے، اور یہ لیڈیز 15 سے لے کے 50 سال کی عمر تک ہیں۔ وہ یعنی کہ گوڈیس آف سپلین جو ہے وہ بیسیکلی میلنکلی کی افیکٹیشن کی اسپائریشن کے پیچھے وہی کھڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ فیمیل سیکس کے لیے پوئٹری کی پریٹینشن کا بھی کام کرتی ہے۔ سپلین کا عورتوں کے اوپر جو اثر ہے وہ ان کے ٹیمپرامنٹ کے مطابق ویری کرتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے فزیشنز کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سکینڈلس پلیز لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواتین جو کہ بڑی متکبر ہوتی ہیں وہ اسی سے یعنی کہ give them air and try to delay their visit to show their importance، کہ وہ اسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ
اس کی اہمیت جو سپلین کا جو اثر ہے اس کی اہمیت کو دکھاتے نہیں، یعنی کہ روک لیتے ہیں، اس کے اثر کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ پیج نمبر 37 پہ پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، چوتھے پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ کیو آف سلین کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ ایک فینٹاسٹک ویژن جو ہے نا اس کی تصویر کشی کرتا ہے، جس کے ذریعے مین اینڈ ویمن جو ہیں ان کے اوپر جب سپلین کا اثر ہوتا ہے تو وہ کس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں۔ وہ دکھاتا ہے کہ سپلین کے اثر کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اوپر کیا حالات گزرتے ہیں۔ ایٹ دا مومنٹ ہم فلیمنگ ڈیولز اور سنیکس دیکھتے ہیں erected on their cars, lustrous ghosts, opening sepulchres and red fires and other moments we visualize that lakes of liquid gold, scenes of paradise, transparent places, angels coming to solve the difficulties in human life. یہ ساری چیزیں الیگزینڈر پوپ نے ہمیں دکھائی، لیکن کیو آف سپلین کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بڑی سمبولک ہے اور وہ ہمیں سپلین سے متاثر ہونے والے لوگوں کی ایک ایکوریٹ پکچر دکھاتی ہے۔ پیج نمبر 37 پہ 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، 5ویں پیراگراف کی جانب پڑھیں گے۔ تاہم الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ سلین کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے جس سے لوگ میلنکالک لوگ جو ہے جس سے گزرتے ہیں، جس کو وہ فیس کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے اندر اکثر فینٹاسٹک آئیڈیاز آتے ہیں، یا اکثر وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ وہ ویریس آبجیکٹس میں ٹرانسفارم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد 2 ہینڈ میڈنز جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں جو کہ گاڈس آف سپلین کی بھیجی ہوتی ہیں، ایک ال نیچر ایک افیکٹیشن۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پوپ نے دونوں ہینڈ میڈنز کی تصویر صرف اس لیے دکھائی تاکہ وہ گاڈس آف سپلین کے اسپلینڈر کو امفیسائز کرے، لیکن سپلین، ال نیچر، افیکٹیشن یہ سارے کے سارے فیمینن وائسز کی ٹپیکل ایگزامپلز ہیں۔ لہٰذا الیگزینڈر پوپ نے اپنے زمانے کی جو فیمیل وائسز کے حساب سے ان کو ٹپیکل ایگزامپلز کے زور پہ پیش کیا اور انہی کے پورٹریٹس کو دکھاتے ہوئے اس نے فیشنیبل ویمن کی ویوڈ پکچر دکھائی جنہوں نے مختلف انداز سے سوسائٹی کے اوپر اپنا اثر چھوڑا۔ یعنی کیو آف سپلین کے حساب سے جو بات الیگزینڈر پوپ نے دکھائی ہے کہ یہ کیو آف سپلین سے امبرائل کا آنا، امبرائل کا جانا اور وہاں سے وہ سب کچھ لے کے آنا، اور پھر ان خوبصورت لیڈیز پہ 15 سے 50 سال کی عمر والی خواتین پہ اس کا اپنا وہ اثر چھوڑنا، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہ اپنا جادو چھوڑ دینا، اپنا منتر، اپنی پھونک مار دینا، اور اس سے پھر ان کے اندر وہ تکبر جیسی چیزیں، ان کے اندر دکھاوا، ان کے اندر ظاہری نمود و نمائش، کھوکھلا پن، وینٹی، یہ چیزیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ پیج نمبر 37 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ ال نیچر کو ایک اگلی، رنکلڈ اور ڈیکیڈ ویمن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے جو کہ ورچوس اور پائس دکھائے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسینشلی ایک ویشیس کریچر جو ہے جو کہ ڈیلائٹ لیتا ہے۔ دراصل وہ ایک ایسا ویشیس کریکٹر ہے جو کہ باقی لوگوں کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ بلیک اور وائٹ لائنز جو اس کے ڈریس کی ہیں ال نیچر کی، وہ دراصل اس کی پریٹینشن اور اس کی ریالٹی کے درمیان کنٹراسٹ کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ اس کے لباس کے اندر موجود وائٹ کلر یہ سجیسٹ کرتا پیورٹی، انوسنس اور ریلیجیوسٹی کو سجیسٹ کرتا ہے، جبکہ بلیک کلر جو میلس، انوی اور سکون کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دراصل الیگزینڈر پوپ نے عورت کی، اس اپنے زمانے کی عورت کی فطرت کے اندر موجود جو دوغلا پن ہے اس کے اوپر اس نے طنز کیا، اور اس نے دکھایا کہ یہ عورتیں بظاہر پائس اور ورچوس دکھائے جانے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پہ یہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں کہ بڑی ورچوس ہیں، بڑی پائس ہیں، تاکہ وہ اپنی گڈ ریپوٹیشن کو مینٹین کر سکیں، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے زمانے کی جو عورتیں ہیں وہ ورچو سے زیادہ ریپوٹیشن کو اہمیت دیتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہپوکریٹ ہیں، یعنی جو نظر آتی ہیں دراصل وہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہری نمود و نمائش
ہی صرف ان کے پاس، یعنی کہ ریپوٹیشن ہی ان کے پاس سب کچھ ہے، اسی کو وہ اہمیت بھی دیتی ہیں۔ پیج نمبر 37 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے۔ الیگزینڈر پوپ اس کے بعد افیکٹیشن کی تصویر کھینچتا ہے، سیکنڈ ہینڈ میڈن ہے گاڈیس آف سپلین کی، اور افیکٹیشن جو ہے اس کو ایک اولڈ ویمن سے پرسونیفائی کیا گیا، اولڈ ویمن کی صورت میں دکھایا گیا جو خوبصورت، ینگ اور ٹینڈر ہے، گو کہ وہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، نوجوان ہے، پیاری ہے۔ سو اس افیکٹیشن کی تصویر کشی کرتے ہوئے الیگزینڈر پوپ اپنے زمانے کی فیشنیبل ویمن کی ایک ویوڈ پکچر پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر شارپ آئرونیکل کمنٹری اس نے وینٹی کی دکھائی کہ ایک ایسا کریکٹر ہے، وینٹی، فریولیٹی، ہپوکریسی جو فیشنیبل ویمن کی ہے، یہ سب کچھ اس نے افیکٹیشن کے ذریعے دکھایا۔ یہاں یہ بات دیکھیے، کیو آف سپلین سے اس نے دو چیزیں لائیں، ایل نیچر اور افیکٹیشن، دونوں کو الیگزینڈر پوپ نے دو ویمنز کے ذریعے اس نے پرسونیفائی کیا، اور اس کے اندر جو وہی چیزیں دکھائیں جو کہ اس کے زمانے کی عورتوں کے اندر موجود تھیں، دکھاوا، جو فطرتاً، جو اپنی فطرت نام کے حساب سے جو فطرت اس نے دکھائی جو عورت کے اندر موجود ہے، وہی سب کچھ اس نے یہاں پہ آشکارا کیا۔ یہیں پیج نمبر 37 پہ آگے ہم اس کی لائنز پڑھیں گے۔ دیر افیکٹیشن with sickly men shows in her cheek the roses of 18, practice to lisp and hang the head aside, faints into tears and languishes with pride. On the rich quilt sinks with becoming woe, wrapped in a gown for sickness and for show. The fair ones feel such maidens as these when each new night dress gives a new disease. پیج نمبر 38 پہ موجود ہم پہلا پیراگراف دیکھیں گے۔ اس کے بعد بیگ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ بیگ ہے جو کہ گاڈیس آف سپلین جب وہ نوم یعنی کہ امبرائل کو دیتی ہے، اور یہ اس بیگ کی بیسیکلی کلیور میمکری ہے جو کہ یولیسس جو ہے وہ جس کے ذریعے یولیسس جو ہے وہ ونڈس کے اندر انٹریپ ہوا۔ اس بیگ کے اندر وائلنٹ اور نوائزی ایموشنز موجود ہیں، جبکہ فیال جو ہے وہ اس کے اندر نوائزیسٹ سارٹ آف سفرنگز موجود ہیں۔ یہ بیگ بیسیکلی ویمن کی ویکنیس، فیمیل ویکنیس کی انڈیکیشن ہے، لہٰذا پوپ جو ہے یہ چیز امپلائی کرتا ہے کہ ویمن جو ہے، عورتیں جو ہیں وہ بیسیکلی اس قابل ہیں کہ وہ ہر طرح کی جو سفرنگ جو ہے ان کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں، آل سارٹس آف اینٹکس ٹو ڈیمانسٹریٹ دیئر سفرنگ، کہ ہر طریقے سے وہ اپنی سفرنگ کو ڈیمانسٹریٹ کر سکتی ہیں، دکھا سکتی ہیں۔ دکھاوا پن زیادہ ہے، کردار نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، آنر نہیں ہے، ریپوٹیشن کی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پیج نمبر 38 پہ آخری پیراگراف کہ اپنی ساری بات کو سم اپ کرتے ہوئے جو وزٹ ہے کیو آف سپلین کا، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک الیگزینڈر پوپ نے مارک ایروئک افیکٹ کو ہی فردر ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کروایا، جو کہ پوئٹ کو ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر موجود لیڈیز اینڈ جینٹل مین کی ایل نیچر افیکٹیشن کو سیٹرائز کر سکے۔ مزید برآں یہ چیز کیو آف سپلین کا جو وزٹ ہے جو انڈر ورلڈ کی جانب، وہ دراصل یہ پوئم کے ایکشن کو بھی مزید سرو کرتا ہے، مزید اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مزید گلوریفائی کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، سگنیفیکنس آف کیو آف سپلین۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔